بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کا تعلق مسلمانوں کے آپس کے اتحاد و اتفاق کے تعلق سے، کہ مسلمانوں کو مل جل کر رہنا، پیار و محبت سے رہنا، اور مسلمان آپس میں لڑنا نہیں، اختلاف نہیں کرنا، انتشار نہیں کرنا، اور خامخواہ کے ایک دوسروں پر مقدمہ بازی نہیں کرنا، اس تعلق سے آیت کریمہ ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کا آپس کا اتحاد، بھائی چارہ یہ زندگی ہے، اور مسلمانوں کا انتشار اور اختلاف اس کو موت قرار دیا گیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے آپس کے اتحاد و اتفاق کو متحد رہنے کو لے کر مسلمانوں کو 15 باتوں کی وصیت فرمائی کہ مسلمان اگر ان 15 چیزوں کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کریں، یعنی ان 15 چیزوں کے قریب نہ جائیں، تو مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہو سکتا ہے، مسلمان ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں. لیکن آئے دن مسلمان انہی چیزوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن مسلمان قوم ذلیل بھی ہو رہی ہے، کمزور، ایک دوسرے پر کا اعتماد بھروسہ بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس گئے گزرے زمانے کے اندر مسلمانوں کا آپس میں اتحاد بہت ضروری ہے. پیار و محبت سے رہنا، خندہ پیشانی سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو سکھ دکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرنا. یہ اگرچہ کہ بظاہر الفاظ میرے آپ کو ہلکے پھلکے نظر آ رہے ہیں، معمولی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں آج مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. مفاد پرستی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. کون بھوکا مر رہا ہے، کون بیمار ہے، کون کس تکلیف کا شکار ہے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر دشمنوں کے تعلق سے بھی حضور کو معلوم ہوتا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو حضور حاضر ہو جاتے تھے. جیسے گزشتہ جمعہ میں نے ابو جہل کا واقعہ سنایا تھا. حضور کا جانی دشمن تھا، صحابہ کا، حضور کا، اسلام کا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور حضور کا خاتمہ کرنے ہی کے لیے تو کنواں کھودا تھا اس. لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو حضور حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس کو بچائے اسے کون مار سکتا ہے، بہرحال وہ تدبیر غالب آ گئی. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج مسلمان آپس میں متحد ہو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، سکھ دکھ میں شریک رہیں، اور ایک دوسرے کے معاون بنیں. کسی کا بھلا اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم درجے میں کسی کو برا تو نہ کریں. ہم اپنے بھائیوں کو، ہم اپنے پڑوسیوں کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتے تو خدا بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتا. جس کی وجہ سے آج خدا کی نگاہوں میں ہم کتنے ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں.
اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، لیکن بظاہر اللہ کی مدد آتی ہی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے جن 15 چیزوں سے بچنے کی تاکید کی ہے، ان چیزوں کو آج بھی مسلمان اگر ملحوظ رکھیں، ان 15 چیزوں کے قریب نہ جائیں، تو آج بھی مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہو سکتا ہے، اور ہر قسم کے جانی، مالی، ملی، مذہبی ہر قسم کے نقصان سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چیز فرمائی، ایاکم والظن، اے لوگوں تم آپس کے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بڑی آج بدگمانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، کسی کے تعلق سے بدگمانی قائم کرنا، بری رائے قائم کرنا، یہ اتنی بری حرکت ہے کہ اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو کر انتشار پھیل جاتا ہے، اور اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، اعتماد اڑ جاتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم پیغمبر علیہ السلام کا یہ ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ لوگوں تم اگر مومن ہو تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو کہ اس میں ثواب ہے، نیکی ہے۔ لیکن کوئی بات آپ کو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو کس قسم کی بات خامخواہ اس کے تعلق سے بدگمانی کرنا، غلط رائے قائم کرنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ان بعض الظن اکذب الحدیث، اس قسم کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اکذب الحدیث، کذب جھوٹا، اکذب بہت بڑا جھوٹا، بدگمانی کرنا، غلط رائے قائم کرنا، کسی کے تعلق سے غلط سوچنا، آج اس سلسلے کے مسلمان بہت زیادہ ملوث۔ اچھا دماغ رکھیے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے تعلق سے اچھی سوچ رکھیے، غلط سوچ رکھنا، غلط گمان رکھنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور بدگمانی کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے جو ہے دن بدن بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پیار ختم ہو جاتا ہے، نفرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس زمانے میں اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی ضرورت ہے، رشتے دار کو رشتے دار کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری ہوتی ہے حسن ظن سے، اور یہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے بدگمانی سے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایاکم والظن، اتحاد قائم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے جن 15 چیزوں کو بیان کیا گیا، ان میں پہلی چیز ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے بدگمانی کرنا، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا، یعنی کسی کے ٹوہ میں لگ جانا کہ کون کیا کر رہا ہے، جس کو آج جاسوسی بھی کہا جاتا ہے، چند روپیوں کی خاطر، وہاں کی عزت کی خاطر خدا کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں کو دوستوں، یہ بڑی ذلیل حرکت ہے کہ کسی کی جاسوسی کر کے پہنچا دینا اور کسی کی مخبری کر کے خبریں وہاں پر پہنچا دینا، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں میں آئے دن انتشار، جھگڑے ختم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں۔ وہ تو وہی چاہتے ہیں، یہ تو انگریزوں کی پالیسی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اپنا سکہ جمائے رکھو، لیکن ہم مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیں، اپنے اختلافات کو ختم کر دیں، اگر خود غلطی پر ہیں تو اپنے
کسی پر نازل ہو، اپنے بھائی سے بھی معافی مانگے، اپنے بہن سے بھی معافی مانگے اور خدا سے بھی معافی مانگے، کچھ نہیں بگڑتا۔ اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ باعزت بنتا ہے۔ لیکن اپنے انا کے خاطر دوسروں کو ذلیل سمجھنا اور دوسروں کو گرانے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو مخبری کرنا، جو جاسوسی کرنا، اس کی وجہ سے دنیا میں بظاہر عزت دار نظر آئے گا چند لوگوں کی نگاہوں کے اندر، لیکن سارے قوم ایسے مخبری اور جاسوسی کرنے والے کو ذلیل سمجھتے اور خدا کی نگاہوں میں تو وہ ذلیل ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی لیے فرمایا پیغمبر اسلام علیہ السلام نے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تواضع سے رہتا ہے، محبت سے رہتا ہے، جھکا رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عزت کا مقام عطا کرتے ہیں۔ لوگ اس کو بھلا سمجھتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، افراط کا فخر کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، یعنی اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ آج اسی حرکت کی وجہ سے خدا کی نگاہوں میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ اور جب خدا کی نگاہوں میں کوئی قوم گر جاتی ہے تو اللہ کی مدد نہیں آتی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے دروازے ان کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس کے اتحاد، آپس کے مل جل کر رہنے کو، پیارا محبت کے ساتھ رہنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہترین مثال سے بات سمجھائی ہے۔ کل بنیان گویا کہ مسلمانوں کا اتحاد اور متحد ہو کر رہنا، مل جل کر رہنا ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ عمارت بننے سے پہلے اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں، اینٹ ہوتی ہے، گٹی ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، لوہا، یہ منتشر چیزیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو کہیں بھی جگہ بدلی جا سکتی ہے، ان کو کہیں بھی اٹھا کر رکھا جا سکتا ہے، ان منتشر چیزوں کو کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے، پیروں تلے رولا جا سکتا ہے، کچلا جا سکتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اگر مختلف اجزاء جو الگ الگ ہیں، اینٹ ہے، گٹی ہے، ریتی ہے، سیمنٹ ہے، لوہا ہے، جب یہ سارے چیزیں عمارت میں جڑ جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو علیحدہ بھی کرنا آسان نہیں ہے، اور کوئی ان جڑے ہوئے چیزوں کو علیحدہ بھی نہیں کر سکتا آسانی کے ساتھ۔ کہ یشد بعضہ بعضا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے قوت بازو ہے، دونوں کے درمیان پھوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، دونوں کو محبتوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، دونوں کی محبت کو ختم کیا جا رہا ہے، دونوں میں بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور دونوں میں لڑائی جھگڑے پیدا کروا دیے جا رہے ہیں، اپنے مفاد کے خاطر، اپنے انا کے خاطر۔ تو ایسی مثالوں سے باتوں کو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے امت کو سمجھایا ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو آج یہ دن ہے، نہ جانے آئندہ اور کیسے دن آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کیا کرتے تھے، اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ میں گشت کیا کرتے تھے، تو آدمی کی طرح استفراقی کی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، بادشاہ،
ایک مرتبہ آپ گشت میں نکلے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی ہے کہ گھر کے اندر سے گانا گانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹ لے جا کر اس کے گھر کے سامنے روکا تو واقعی گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اونٹ کو باہر چھوڑ دیا، چھلانگ لگا کر دیوار پر سے کود گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیوار پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ ایک آدمی گانے میں مصروف ہے، اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، بازو میں عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار چڑھ کر للکارتے ہوئے بڑے غصے میں کہا کہ دشمن خدا، کیا کوئی ارادہ کر لیا ہے گناہ کرنے کا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہیں کرے گا؟ کانپ گیا وہ آدمی جو گانا گا رہا تھا، کانپ گیا اور التجا کرنے لگا کہ امیر المؤمنین جلدی نہ کیجیے۔ حضرت عمر قریب گئے اور وہ التجا کرنے لگا کہ امیر المؤمنین جلدی نہ کیجیے، میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ تو امیر المؤمنین آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو غصے میں تھے سنبھل گئے کہ میں نے 3 گناہ کیے ہیں۔ تو پھر اس گانا گانے والے نے کہا کہ امیر المؤمنین، پہلا گناہ تو آپ نے یہ کیا کہ تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی تہمت میں لگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ولا تجسسوا، اور آپ میرے تجسس میں لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کے پیچھے پڑ گیا۔ دوسرا گناہ آپ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھر کے دروازے سے گھر میں آؤ۔ آپ میرے دروازے سے میرے گھر میں آنے کے بجائے میری دیوار کود کر میرے گھر میں آپ آ گئے، یہ دوسرا گناہ آپ نے کیا۔ اور تیسرا گناہ آپ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، سلام کر کے آؤ، اور آپ نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور مجھے آپ نے سلام بھی نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ اور سلام کر کے جاؤ۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان شرعی باتوں کو یاد رکھ سکو اور اس کے مطابق تم عمل کر سکو۔ امیر المؤمنین، یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آپ داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احساس ہوا کیا باقی یہ تینوں باتیں مجھ سے ہوئی ہیں جو گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گانا گانے والے آدمی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے عہد لیا کہ وہ شراب نہیں پیے گا، وہ اس عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ بھلائی پر قائم رہے گا، نیکی کے راستے کو اختیار کرے گا۔ اس سے وعدہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر باہر نکل کر آ گئے۔ کون ہے حضرت عمر؟ کتنا اونچا مقام ہے ان کا۔ شریعت اسلام کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی ناگوار گزرتی تھی، اور حضور نے ان کے تعلق سے فرمایا تھا کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ شیطان بھی ڈرتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر،
میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد یعنی حضرت محمد کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر نبی ہوتے. اندازہ لگے کتنا اونچا مقام تھا ہے ان کا. اور ان کے سامنے جب ان کی غلطی بتائی جا رہی ہے تو بالکل مان لے رہے کہ ہاں مجھ سے یہ تینوں غلطیاں ہو گئی. کوئی سزا نہیں دی اس آدمی کو, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ہاں اسے عہد لیا کہ وہ کسی برائی کو اختیار نہیں کرے گا اور نیکی کے راستے پر زندگی میں قائم رہے گا. اس سے معاہدہ لے کر عہد لے کر گھر کے باہر نکل گئے. ہم تو اس مقام پہ نہیں ہے نا. تو اگر کوئی ہمارا بھائی, کوئی ہمارا پڑوسی, کوئی ہمارا رشتے دار اگر ہمیں اپنی کوئی غلطی بتلا رہا ہے تو اپنی غلطی ماننے میں کیا حرج کی بات ہے. کوئی اگر ہماری غلطی اگر ہمیں بتا رہا ہے تو ہم ماننے کے بجائے آخر کرا دیتے ہیں. تیری حیثیت سے تو میری اپنی غلطی نکال رہا ہے. یہاں سے بات بگڑتی چلی جاتی ہے. مسلمانوں کا اتحاد انتشار میں بدل جاتا ہے اور پھر یہ دشمنی اور یہ عداوت اور یہ اختلاف اور یہ نفرت مہینوں رکھتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. آپ نے سنا ہوگا زمانے جاہلیت میں ایک جنگ چلی تھی جو 120 سال تک چلی تھی. ایک جنگ جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے. 120 سال تک. اور کس بات پر جنگ شروع ہوئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ سن کر بھی حیرت ہوگی اور آپ کو ہنسی آئے گی کہ جنگ کس بات پر ہوئی. معمولی بات کے اوپر. ایک شہد بیچنے والا آیا شہر میں. شہر کے چند قطرے زمین پر گر گئے تو بلی بازو میں کھڑی تھی, آ کر اس شہد کو چاٹنے لگ گئی. بازو میں کتا کھڑا ہوا تو کتا آ کر بلی پر حملہ کیا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے بلی مر گئی. تو بلی کے مالک نے تلوار نکال کر کتے کے مالک کو مارنا شروع کر دیا. پھر کتے کے مالک کے خاندان کے لوگ تلواریں نکال کر باہر آ گئے. ان لوگوں پر حملہ کیا. یہ لوگوں کے پورے خاندان جمع ہوا اور اس طریقے سے دونوں خاندانوں میں, ان دونوں خاندانوں کا نام حدیث مبارکہ کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہے اوس اور خزرج. بڑے مشہور معروف مدینہ منورہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج. بلی کے شہد چاٹنے, بلی پر کتے کے حملہ کرنے کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی اور کئی نسلیں برباد ہوئی. اس کے اندر کئی نسلیں, ہزاروں لوگ مر گئے, قتل کر دیے گئے. معمولی بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے, بڑی قربانیوں کے ساتھ اس جنگ کو ختم فرمایا آپ نے. اور دونوں قبیلوں کو جو ایک دوسرے کے دشمن تھے دونوں کو شیر و شکر بنایا, دونوں کو جوڑ دیا, ان کی نفرتوں کو, دشمنیوں کو. چنانچہ ایک یہودی ایسے ابن شماس نامی جو دونوں آنکھوں سے اندھا لیکن بڑا مکار اور بڑا دھوکے باز تھا, جب اس کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 120 سالہ جنگ بعاث کو ختم کر دیا, دشمنوں کو آپس میں ملا دیا, ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور پیار محبت کے ساتھ وہ لوگ رہے. چنانچہ قیس ابن شماس وہاں آیا اور آنے کے بعد ان کے حال احوال پوچھے. تھا تو آنکھوں سے اندھا نابینا تھا, دکھتا تو کچھ نہیں تھا. تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں. پھر دوسرے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں. ارے وہ تم وہ ہو جو فلاں وقت تمہارے باپ نے ان کے باپ پر حملہ کیا تھا اور ان کی اتنے لوگوں کو مار دیا تھا. کیا وہ دشمنی تمہاری پرانی بھول گئے تم؟ یعنی مرے ہوئے مردوں کو زندہ کرنا شروع کیا اس نے. جو دشمنی پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اس کی ختم کی تھی, جنگ بعاث کو ختم کیا تھا, اس نے دوبارہ اس جنگ کو چھیڑنے کی کوشش کی, پرانی باتیں یاد دلانا شروع کر دی. قریب تھا کہ یہ دو قبیلے اوس اور خزرج
جن کو حضور نے بڑی محنت اور قربانی سے جوڑا تھا، قریب تھا کہ یہ دونوں مسلمان قبیلے آپس میں لڑ پڑ کے پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنے محنت اور مجاہدے سے اور خزرج کی دشمنی کو ختم کیا تھا، آج پھر وہ دشمنی کے دہانے پر کھڑے ہوئے۔ جیسے حضور کو معلوم، حضور فوراً پہنچے وہاں پر، اور وہ اپنی باتیں یہودی قید میں شمار بھڑکا رہا ہے دونوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچ گئے سب خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جیسے لوگ خاموش ہو گئے تو آپ علیہ السلام فرما کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا آخری نبی تمہارے درمیان زندہ ہے، کیوں تم لڑنے اور گرنے کے اوپر آ گئے ہو؟ کوئی بات اگر پیدا ہو جاتی ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے ہر بات کو، ہر جھگڑے کو پیغمبر اسلام کی طرف رجوع کرتے، اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیمات اس کا حل ڈھونڈتے، لیکن تم کیا یہ حرکت کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے یہ گفتگو کر ہی رہے کہ وہ نالائق یہودی قید میں شمار آہستہ سے نکل کر چلا گیا وہاں سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا محبت سے، سب نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اس کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، ہم مل جل کر رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، جو محبت آپ نے دی تھی اس محبت پر ہم قائم رہیں گے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی نازل ہوتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور منتشر مت ہو جاؤ، گروہوں میں جماعتوں میں مت بیٹھو، تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو تو تم ایک بن کر رہو، تم ایک رسول کے ماننے والے ہو تو ایک بن کے رہو، اللہ کی آخری کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں تو ایک بن کے رہو، آپس میں انتشار مت پھیلاؤ۔ اور دوسری ایک آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ اگر تم آپس میں مل جل کر نہیں رہیں گے، اتحاد کے ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، مسلمانوں کا اتحاد کے گئے گزرے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ کوئی لاکھ ہمیں لڑانے کی کوشش کرے، کوئی لاکھ ہمیں اکسانے کی کوشش کرے، لیکن ہم ہرگز اس کے برگلا میں نہیں آنا چاہیے، اور مسلمان اپنے آپس کے اتحاد کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تھوڑی موڑی باتیں ہر ایک میں رہتی ہیں، گوارا کر لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، لیکن معمولی بات کو بہانہ بنا کر، رائی کا پہاڑ بنا کر کھڑے کر کے جھگڑے نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے دلالوں کو اور ایسے مخبری کرنے والوں کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اتحاد کے تعلق سے، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد کو قائم رکھنے کے تعلق سے جو 15 باتیں بیان فرمائیں، جن میں سے تیسری بات اور چوتھی بات یہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے کہ ولا تجسسوا، ایک ہے تحسسوا اور دوسرے ہے تجسسوا، اور اس کے بعد کا جملہ ہے ولا تنافسوا۔ شاید اس کی تشریح کو اور زیادہ وقت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں متحد ہو کر پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔